زندگی میں مشکلات کا پیش آنا ایک حقیقت ہے۔ بعض اوقات گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ آپ صالحین کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زندگی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نیک بندوں کے درجات کی بلندی بہت بلند ہے، لیکن ان لوگوں کا امتحان، ان لوگوں کی آزمائش بھی بڑی سخت ہے۔ جن حضرات کے مرتبے بہت اونچے ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی اتنے ہی اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھو، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب اور افضل ترین بندے ہوئے، ان پر بھی آزمائشیں آئی۔ آپ جناب نوح علیہ السلام کو دیکھو کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے بڑا ستایا۔ آپ حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھو، ان کی قوم نے ان کو بڑا تنگ کیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی گئی، بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں نے شہید کیا، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کئی طریقوں سے ستایا گیا، کئی طریقوں سے تنگ کیا گیا۔ آپ ان حضرات کے بعد مرتبہ رکھنے والی عظیم ہستیوں کو دیکھ لو، اہل البیت اکرام کو دیکھو۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا، بھوکا پیاسا رکھا، باپ کے سامنے بیٹوں، بھتیجوں، بانجوں اور اہل محبت کو ظالمانہ شہید کیا گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کندھوں پر سواری کرنے والی بلند ترین ہستی کو شفاقانہ انداز میں اہل خانہ کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ چھلنی کر کے شہید کیا گیا۔ گردن کاٹنا، یہ سب کیا تھا؟ یہ راہ خدا میں رضائے خدا کے لیے تکلیفیں اٹھانا تھی۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ آپ کرو گے، آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں پر عظیم سے عظیم آزمائش آئی، لیکن انہوں نے اپنے رب کی رضا کے سامنے اپنا سر خم کر دیا، عاجز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا اترے۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، کس طرح ان پر بیماری کے دن آئے تھے، لوگوں نے کئی طرح کی باتیں کی، لیکن جب آپ کو زندگی ملی تو کسی نے آپ سے پوچھا، اے ایوب علیہ السلام، صحت مند والی زندگی کے دن اچھے تھے یا بیماری کے دن والے اچھے تھے؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے دوست، بیماری کے دن بڑے اچھے تھے۔ وہ جب پوچھا گیا وہ کس طرح؟ سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا، بیماری کے دنوں میں اللہ ایک بار ہر روز مجھے پوچھتا تھا، ایوب کیسے ہو، کیا حال ہے؟ لیکن جب سے صحت ملی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب باقی نہیں رہا، یعنی میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب ختم ہو گیا۔ بیماری کے دنوں میں میرا رب مجھے خود پوچھتا تھا، لیکن صحت مند والی زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اب نہیں پوچھتا۔ بیماری کے دن بڑے اچھے تھے، بیماری کے دن بڑے اچھے تھے۔ انہوں نے آزمائش کاٹی اور پھر اپنے اللہ رب العالمین کے بالکل قریب ہوئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی پوری زندگی اللہ کو خوش کرتے رہے، اللہ کی رضا میں سر تسلیم خم کرتے رہے۔ ایمان کی محبت اور اس پر استقامت کے لیے آزمائش اٹھانے والے
ایک پاک گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ خندقیں کھود کر ان میں آگ بھڑکا کر کنارے پر بیٹھے ان لوگوں پر لعنت ہو، ان لوگوں پر لعنت ہو جو مسلمانوں کو آگ میں ڈال رہے تھے، کیونکہ ان مسلمانوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور بادشاہ انہیں اسلام چھوڑنے اور کفر اختیار کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہاں کھائی والوں کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں حضرت صہیب رومی روایت کرتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیجیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا تھا، اس راستے میں ایک راہب تھا، تارک دنیا کرنے والا، دنیا سے دور رہنے والا اور عبادت گزار تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا اور جب وہ باتیں سنتا تو اس کو پسند آتی۔ اسی دوران ایک مرتبہ ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے جانور ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس پتھر سے مر گیا۔ لڑکے نے راہب کے پاس جا کر واقعہ سنایا تو راہب نے کہا، اے میرے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہوں گے اور جب ایسا ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگی اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے برس کے مریض اچھے ہونے لگے اور وہ تمام مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کا ایک ساتھی نابینا ہو گیا تھا۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ وہ نابینا شخص ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لٹائی ہے؟ اس نے کہا، میرے اللہ نے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس وقت تک سے اسے اذیت پہ اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، تمہارا جادو اتنا ترقی کر گیا ہے کہ تم پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا، اذیتیں دے دے کر راہب کا پتہ معلوم کر لیا۔ پھر راہب کو بلایا اور ایمان نہ چھوڑنے پر پہلے اسے اور پھر اپنے قریبی ساتھی کو سر کے درمیان آرا رکھ کر چیر کر دو دو ٹکڑے کر دیا۔ پھر لڑکے کو ایمان نہ چھوڑنے پر 2 مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی۔ پہلے پہاڑ سے پھینکنے کی کوشش کی لیکن لڑکے کی دعا سے زلزلہ آیا اور بقایا لوگ پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے لیکن لڑکا بچ گیا۔ دوسری مرتبہ اس لڑکے کو کشتی میں سوار کر کے سمندر میں پھینکنے کی کوشش کی گئی لیکن پھر لڑکے کی دعا سے کشتی الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔
سب لوگ غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ سے کہا تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دے دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، کہہ کر مجھے مارنا۔ اگر تم نے ایسے کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور لڑکا شہید ہو گیا، لیکن یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے ایمان قبول کرتے ہوئے 3 مرتبہ کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کا سارا معاملہ الٹ گیا۔ اس نے گلیوں کے کناروں پر کھندقیں کھدوائی، ان میں آگ جلائی اور حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو، لیکن لوگ ایمان پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ وہ آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت کی باری آئی جس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی تو بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر اور جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے، اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے کھندقوں کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے راہ خدا میں تکالیف پر صبر کرنا ہمیشہ سے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور نیک لوگوں کو ستانے والے خدا کے دشمن ہے۔ اولیاء کی کرامات برحق ہے، چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھی ولایت مل جاتی ہے۔ بزرگوں کی صحبت کا فیضان عبادات کے فیضان سے زیادہ مؤثر ہے۔ جس دین میں اولیاء کرام موجود ہو وہی دین حق ہے، وہی دین حق ہے، وہی دین حق ہے۔